بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب۔ خان صاحب کی گرفتاری کو آج دوسرا دن بھی گزر گیا اور جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ اس نوعیت کی ہیں کہ آج پہلا ورکنگ ڈے تھا خان صاحب کی گرفتاری کے بعد۔ اس ورکنگ ڈے میں کیا کیا ہوا، سارا دن ہلچل رہی، اٹک جیل کے باہر بھی، عدالتوں میں بھی اور سڑکوں پر بھی۔ ہلچل سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ خان صاحب گرفتار ہوئے تو لوگ ان کے لیے نکلے نہیں۔ آج جی پی او پر وکلا نے کمال کر دکھایا، لاہور شہر جاگا ہوا نظر آیا۔ تو ایسا محسوس ہوا کہ لیڈر لیس بھی احتجاج ہو سکتا ہے، اور یہ رواج پاکستان تحریک انصاف ہی نے شروع کیا۔ اس سے پہلے پاکستان کی کسی سیاسی جماعت میں نہ تو اس طرح کا دم خم نظر آتا تھا اور نہ ایسی صورتحال نظر آتی تھی۔ یہ ایک اچھا چینج ہے کہ لوگوں کو شعور آنا چاہیے اور انہیں اپنے سیاسی حقوق کا علم ہونا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے ہاں حقوق کو غصب کر لیا جاتا ہے، لیکن سیاست ایسی چیز ہے کہ اگر عام انسان کو بھی اس کے بارے میں معلومات ہوں تو بہت سارے ظلم اور زیادتیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اگلی ڈیولپمنٹ بتاتے ہیں آپ کو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ درخواست جو پہلے سنی جانی چاہیے تھی یا پھر جج کو اس درخواست کے فیصلے کے بعد اپنا فیصلہ دینا چاہیے تھا، اس کو 10 اگست کو سننے کے لیے مقرر کر لیا ہے۔ 10 اگست کو جو بحالی حق یا حق کے بحالی کی درخواست کہہ لیجیے خان صاحب کی طرف سے تھی، اس کو مقرر کر دیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آنریبل عامر فاروق صاحب نے۔ اب اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ساری صورتحال یہ 2-3 دن کی جو تھی، بہت ساری مٹھائیاں نون لیگ نے دفتروں میں چھپ کر کھا لی، سڑک پر بانٹنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پیپلز پارٹی تو ویسے ہی خاموش ہے، نون لیگ کی بھی قیادت خاموش ہے۔ صرف وہ لوگ جو اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں انہوں نے دفاتر میں مٹھائیاں کھائیں، لیکن سڑک پر کسی کو مٹھائی کھلانے کی انہیں توفیق بھی نہ ہوئی اور ہمت بھی نہ ہوئی۔ توفیق تو اس لیے نہ ہوئی کہ ظاہر ایک خوف سا ہے، اور ہمت بھی اس لیے نہ ہوئی کہ لوگ تو ساتھ ہیں نہیں۔ آپ لیڈرز توڑ سکتے ہیں، آپ پارٹی کو ڈیمیج کر سکتے ہیں، لیکن آپ ووٹر کیسے ڈیمیج کریں گے یہ سمجھ میں کسی کی نہیں آ رہا۔ اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا پشاور میں اور حویلیہ میں کہ بغیر الیکشن مہم چلائے بھی پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو گئی۔ اب اس چیز نے خوف میں مبتلا کر دیا ہے کسی حکومتی جماعتوں کو۔ خان جیل میں ہے لیکن حکومت خوف میں ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ خوف کی کئی وجوہات ہیں، میں آپ کو 2-3 وجوہات بتاتا ہوں۔ ایک تو میتھرا کے الیکشن نے سب کچھ ثابت کر دیا، دوسرا حویلیہ کے الیکشن نے، تیسری اہم ترین بات یہ توشہ خانہ میں خان صاحب کو توشہ خانہ نہ لکھنے پر سزا سنا دی گئی، جو یعنی ٹیکس ریٹرنز میں چیزیں موجود ہوں، اس کے باوجود بھی اجرت میں جج نے فیصلہ سنا دیا اور خان صاحب کو ڈسکوالیفائی بھی کیا اور 3 سال کی سزا بھی سنا دی۔ یہ سب ہو گیا۔ اس سب کے بعد اب کیا ہے، توشہ خانہ میں حکومتی جو عہدے پر بیٹھے ان کے نمبر آنے والے ہیں، کئی گھڑیاں نکلنے والی ہیں، گاڑیاں بھی برآمد ہونے والی ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں، سونے کے سیٹ بھی ہیں، پھر وہ چیزیں بھی جن کو میں سکرین پہ اب نہیں بتا سکتا اس وقت، کچھ اخلاقی تقاضے ہیں، لیکن ان غیر اخلاقی لوگوں نے وہ غیر اخلاقی چیزیں بھی وصول کی ہوئی ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو بھی تو جواب دینا ہوگا، سدا تو حکمران نہیں رہنا تھا۔ اب اپنی طاقت آزما لی جتنی تھی ان کی، اب جب ان پر طاقت آزمائی جائے گی تو میرا خیال ہے ان کی چیخیں بلند نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انہیں بھی بڑے انصاف کے ساتھ ان گھڑیوں کے حساب دینے چاہیے جو گاڑی کسی بھی طرح سے توشہ خانہ سے لینا الاؤ نہیں ہے، کسی بھی ریشو پر پے کر کے۔ تو وہ گاڑیاں جو لی گئیں وہ پیپلز پارٹی کو بتانا پڑے گا، ان کے سربراہان کو بتانا پڑے گا اور نون لیگ والوں کو بھی بتانا پڑے گا۔ تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ بہت سے سمجھدار لوگوں نے کہا تھا کہ آگ سے نہ کھیلیں، لیکن چونکہ ان کے پاس ایک ہی بات تھی کہ ہم نے اپنے مخالف کو دبانا ہے، اسے ختم کرنا ہے، خان صاحب اگر رہیں گے تو ہم نہیں رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹ نہیں ملیں گے، تو بیوقوفوں کو یہ علم نہیں تھا کہ ووٹ تب بھی نہیں ملنے۔ خان صاحب کو جیل میں رکھ لیں آپ، انہیں ڈسکوالیفائی کر دیں آپ، لیکن آپ کو لوگوں نے ووٹ نہیں دینے۔ لوگ آپ سے بہت شدید نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے 15 ماہ میں لوگوں کے منہ سے نوالے چھین لیے ہیں، آپ نے روٹی چھین لی لوگوں کی۔ اور آج آپ کے وہ لوگ جو خان صاحب پر کہکے لگا رہے ہیں، میں انہیں ایک مشورہ دوں گا کہ کہکے نہ لگائیں، اتنا زور سے نہ ہنسیں، کیونکہ آپ کو خاموشی سے آنسو بہانے پڑیں گے۔ وہ وقت قریب آ رہا ہے، وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے، حکومت جانے کے قریب ہے،
اور زیادہ دیر نہیں لگے گی، زیادہ دن نہیں لگیں گے. یہی لوگ جو آج کہہ کے لگا رہے ہیں، ان کے چہرے پر 12 بجے ہوں گے اور صورتحال بڑی خراب ہوگی. اس سے آگے اگر چلے جائیں آپ، تو آپ کو علم ہے کہ ہمارے ہاں انتخابات پہلے بھی یہ لوگ نہیں کروانا چاہتے تھے. خوف، ڈر. جیل میں خان پھر بھی یہ خوف میں، خان صاحب نااہل پھر بھی یہ خوف میں، خان صاحب جلسہ نہیں کر رہے پھر بھی خوف میں، خان صاحب گھر سے نکل سکتے تھے پھر بھی خوف میں، خان صاحب پر ہر طرح کی پابندی پھر بھی خوف میں، ان کا نام بھی لیا جا سکتا تھا خوف میں. یعنی کہ ان کا ایک ہی خوف ہے، اس خوف کا نام ہے عمران خان. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ ہے اور خوف نہیں رہے گا. تو اب جو دو نتائج آ گئے، اس کے بعد تو بالکل یہ خوف بڑھ گیا ہوگا. اس لیے بڑھ گیا ہوگا کہ وہ جو الیکشن پہلے 1.5 سال بعد تھے، اب سنا ہے کہ 2 سال اسے ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. ایک ایسا نگران سیٹ اپ جو 2 سال چلے اور اس کے بعد الیکشن کے بارے میں سوچا جائے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیاستدانوں کے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے. کیوں نکل گئی ہے؟ ان کی اپنی نااہلیوں کی وجہ سے. صرف ایک شخص کے انتقام میں اندھے ہو کر سیاسی جو ایک تسلسل چلے، لولی لنگڑی جمہوریت صحیح چل تو رہی تھی، اب شاید اس پر کوسچن مارک آ جائے. اور یہ 2 سال اگر الیکشن نہیں ہوتے تو کیا ہم عوام کے حقوق کو غصب نہیں کر رہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ بہت سے سوالات ہیں جو اٹھتے ہیں اس پر. اب ایک آپ کو بریکنگ نیوز دیتا چلوں. جتنی مرضی یہ پابندیاں عائد کر لیں، کچھ بھی کر لیں، بڑی آپ کو اطلاع شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. خان صاحب واپس آ رہے ہیں، اور یہ خان صاحب کی واپسی پوری طاقت کے ساتھ ہوگی. خان صاحب کی جو واپسی ہوگی اس میں ایک اس نوعیت کی ہوگی کہ یہ لوگ جو آج ان پر بہت ظلم کر رہے ہیں، یہ بھاگنے کی تیاری میں ہیں. کچھ انگلینڈ نکل جائیں گے، لندن، چونکہ وہی پناہ گاہ بنتی ہے ہمارے بھاگے ہوئے سیاستدانوں کی، اور کچھ اور کسی جگہ پہ چلے جائیں گے. لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن جب بھی ہوتے ہیں بہت بڑا سرپرائز دے گی، اور جب وہ سرپرائز دے گی تو یقیناً عمران خان کی واپسی بھی ہوگی. یہ کسی مفروضے پر بات نہیں ہے، یہ ان حقائق پر بات ہے جو اس وقت ہمیں سامنے دکھائی دے رہے ہیں. اور آپ اس بات کو آج لکھ کر رکھ لیجئے کہ الیکشن جب بھی ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا سرپرائز دے گی اور عمران خان پوری طاقت کے ساتھ واپس آئیں گے. اور عمران خان کو جب بھی کیس لگ گیا، کیس جس طرح کا فیصلہ دیا ہے ہمایوں دلاور صاحب نے، یہ شاید 1 یا 2 ہیئرنگ میں ہی ختم ہو جائے، اور یعنی کم از کم سسپینشن ضرور ہو جائے گی اور خان صاحب واپس یعنی باہر بھی آ جائیں گے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.